بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھارت ایک مرتبہ پھر بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ بھارت کے پے در پہ ایسے بیانات آ رہے ہیں، کبھی ان کے آرمی چیف کے، کبھی راجناتھ سنگھ کے، کہ جس میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسیانی بلی کھمبا نوچنا چاہتی ہے، اور کھمبا کچھ ایسا نوچنا چاہتی ہے کہ پاکستان کو مختلف ہیلے بہانوں سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ کبھی یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، کبھی یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ فلاں جگہ اپنی آرمی ڈپلائمنٹ نہ کریں۔ اور بھائی آپ ہوتے کون ہیں اس طرح کی باتیں کرنے والے؟ چلیں باتیں کرنی ہے تو مار کے حق میں آپ نے دیکھا کہ ان باتوں کا، اس عمل کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ بنیان مرصوص کی طرح پاکستانی قوم بھی آپ کے خلاف اکٹھی تھی، اور پاکستان کی کارروائی تو آپ نے دیکھی۔ آپ نے کیا دیکھی؟ پوری دنیا نے دیکھی۔ بات کریں گے آج کے پروگرام میں بھارتی آرمی چیف کی۔ اس طرح کی دھمکیاں کیا کسی نئی مہم جوئی کا سبب بن سکتی ہیں؟ کیا کسی نئی مہم جوئی کا پیش خیمہ ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اہلیان غزہ کی مشکلات کب حل ہوں گی، اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ امن معاہدہ اگر حماس نے جس طرح سے تسلیم کر لیا ہے، اس کے بعد آنے والے دنوں میں ہوتا کیا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں حماد حسن صاحب، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ساتھ میں جوائن کیا ہے ماجد نظامی صاحب نے، محقق ہیں، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں۔ نظامی صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ اور اسار رانا صاحب اب سے کچھ دیر بعد میں جوائن کریں گے۔ اسار رانا صاحب کا پیش کی شکریہ ابھی ادا کر لیتے ہیں، جب وہ آئیں گے تو پھر ایک اور دفعہ شکریہ ادا کر لیں گے۔ حسن بھائی، حماد حسن بھائی، آپ ذرا فرمائیے گا کہ بھارتی آرمی چیف سر اچانک ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2-3 اطراف سے کچھ موومنٹ شروع ہوئی ہے۔ پہلے راجناتھ سنگھ نے کہا کہ سرکریک والے معاملے کے اوپر پاکستان کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ڈپلائمنٹ کر رہا ہے، اس طرح کی گفتگو شروع ہوئی۔ حالانکہ خود بھارت کے تجزیہ کار کہتے ہیں کہ سرکریک کوئی تازہ ایشو نہیں ہے، بلکہ ایک مردہ سا ایک جانور ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ جان ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مردہ گھوڑا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ بھارتی آرمی چیف بھی بڑے اگریشن میں، پورا نام خطے سے جو ہے وہ پاکستان کو مٹانے کی بات کرتے ہیں۔ ایئر فورس کے چیف ہیں، تھوڑے سے پولائٹ تھے، انہوں نے بڑے آرام سے کہا کہ پاکستان کا پروپیگنڈا، چلیں ان کے تذکرے کو 1 منٹ کو ہم سائیڈ میں کر دیتے ہیں۔ حماد بھائی، کوئی نئی کوئی موومنٹ ہو رہی ہے، کوئی انڈیا ماحول بنا رہا ہے؟ کیا پریشانی کہاں پر آئی ہے کہ جو انڈیا کو یہ ضرورت محسوس ہوئی ہے؟ بھارت کی تو تاریخ ہی یہی ہے کہ وہ تو ہر وقت کسی ایڈونچر کے موڈ میں ہوتے ہیں پاکستان کے خلاف، کسی مومنٹ کے موڈ میں ہوتے ہیں پاکستان کے خلاف۔ کون سا موقع انہوں نے گنوا دیا ہے؟ یعنی آپ دیکھیں بنگلہ دیش جو سابق مشرقی پاکستان تھا، وہاں پر ایک سیاسی معاملہ آیا، ان کی فوجیں وہاں پہ داخل ہو گئی، بعد میں مانا بھی کہ ہم نے پاکستان کو 2 لخت کیا۔ پاکستان کے اندر جو دہشت گرد، جو ٹیررسٹ کارروائیاں ہو رہی ہے BLA کی بلوچستان میں، یا جو ٹیررسٹ افغانستان سے آ کر پختونوں پہ دن بدن حملے کر رہے ہیں، معصوم پختونوں کو، سویلینز کو، سیکورٹی فورسز کے لوگوں کو مار رہے ہیں، تو ان کے پیچھے کیا ہے؟ کیا وہ ٹیررسٹ کیمپ جو افغانستان کے اندر موجود ہے، 6000 کے قریب صرف TTP کے دہشت گرد ہے، تو کیا وہ ان کے پراکسیز نہیں ہے؟ کیا ایران کے اندر ان کے پراکسیز نہیں اترے تھے؟ کیا بلوچستان BLA کے ساتھ ان کے پراکسیز نہیں ہے؟ تو انہوں نے کون سا موقع گوا دیا ہے؟ اب کشمیر پہ ٹھیک ہے، کشمیری لوگوں کے کچھ مطالبات تھے، ان کے کچھ ریزرویشنز تھے، اس پہ وہ احتجاج کرتے رہے، اور ہوتا ہے پوری دنیا میں احتجاج ہوتے ہیں، حکومتوں کے خلاف حکومتیں مذاکرات کرتی ہیں، ٹیبل پہ آ جاتے ہیں، ڈائیلاگ ہوتا ہے، پھر حکومتیں اس پہ سنجیدگی کے ساتھ غور کرتی ہے، اس کو حل کرتی ہے، اور یہی ہوتا رہا۔ کشمیر میں مسئلہ حل بھی ہو گیا کل رات کو۔ لیکن آپ انڈین میڈیا کی طرف توجہ دیں تو انہوں نے تو ایسا بنا دیا تھا جیسے کشمیر الگ ہو کر ان کے ساتھ ملنے والا ہے، جیسے بلوچستان الگ ہو کر انڈیا کا حصہ بننے والا ہے، جیسے پختونخوا بموں سے اڑا دیا گیا ہے اور وہاں پر انڈین فوج۔ تو یہ تو ہمیشہ وہ یہی کرتے رہے ہیں۔ ان کے اندر تو پروپیگنڈے کی صلاحیت اتنی خوفناک ہے، اور یہ پروپیگنڈا صرف پاکستان تک نہیں ہے، یہ ان کے جتنے بھی نائبر کنٹریز ہیں ان کے خلاف وہ اسی طرح کرتے رہے۔ لیکن جب میدان میں اترتے ہیں تو ابھی 10 مئی کو اترے تھے، پھر پوری دنیا نے دیکھا کہاں تھے ان کے S-400، کہاں تھے ان کے رافیل، کہاں تھی ان کی فوجیں، کہاں تھا ان کا وہ رویہ۔ یعنی چند گھنٹوں کے اندر پاکستانی فوج نے، پاکستانی ایئر فورس نے ان کا جو حشر کر دیا تھا، تو پھر پوری دنیا کے سامنے ٹرمپ نے اپنے بیان میں بھی کہا کہ میرے سامنے چلاتے رہے کہ ہمیں پاکستان سے بچا لے۔ جب عملی طور پر معاملات سامنے آتے ہیں تو پھر انڈیا کا چہرہ یہ ہوتا ہے، لیکن پروپیگنڈے پہ شروع ہو جاتے تو ان کا میڈیا ہو، ان کے وزراء ہو، ان کے فوجی افسران ہو، ان کا پرائم منسٹر ہو، ہمیشہ ان کا رویہ جارحانہ ہوتا ہے، اور شرارت کرنا ہو
تو BLA کی بھی سپورٹ کریں گے, ٹیررسٹ کی بھی سپورٹ کریں گے, کارگل میں بھی ایڈونچر کریں گے, دوسرے علاقوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے, پاکستانی بارڈر کے ساتھ ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے. کسی کو انکار نہیں ہے. وہ تو ہم کیا, وہ تو ٹرمپ بھی ماننے لگا ہے, وہ تو بار بار امریکن پریزیڈنٹ ماننے لگا ہے, عالمی ادارے مان رہے ہیں, پورا جو عالمی منظرنامہ ہے اس میں یہ تمام چیزیں سامنے آ گئی ہے. تو اس میں تو میرے لیے کم از کم کوئی حیرت نہیں ہے, کیونکہ ہم تو اس کے عادی ہو چکے ہیں. وہ تو گزشتہ 70-80 سال سے نہ ہمیں تسلیم کرنے کو تیار ہیں, نہ ہمیں آرام سے بیٹھنے کو تیار ہیں. تو وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ایک مسلسل تاریخ ہے, وہی کرتے رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ماجد بھائی آپ کیا کہتے ہیں, یہ انکمفرٹیبل کیوں ہو رہا ہے ہندوستان اس طریقے سے؟ کوئی نئی مہم جوئی کا معاملہ ہے, کسی الیکشن میں کامیابی کے لیے کوئی بیانیہ درکار ہے, کوئی انٹرنیشنل سطح پہ آئسولیشن اس کا رد عمل ہے؟ آخر یہ کس چیز کا رد عمل ہے؟ یا ہمارے بہت سارے تجزیہ کار ہمیں بتا رہے تھے کہ اکتوبر میں جا کر کچھ اس طرح کا کی موومنٹ آئے گی. آپ سر اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں سارے کانٹیکس میں؟ جی بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ انڈیا کی جانب سے ابھی بھی آپریشن سندور کو نامکمل قرار دیا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بین الاقوامی محاذ پر انہیں جو سبکی اٹھانا پڑی ہے, اس کے بعد سے کہیں نہ کہیں انہوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم نے کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرنی ہے کہ جس سے ہم اس سارے معاملے کے اندر ایٹ پار آ سکیں, اور جب تک وہ نہیں ہوگا اس وقت تک بالکل دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی کا خطرہ رہے گا. اور اسی بنیاد پر یہ جو سرکری کا بیان آیا ہے, حالانکہ اس حوالے سے ابھی تک جتنی بھی انفارمیشن ہے یا جتنے بھی مذاکرات کے دور ہو چکے ہیں, اس کے اندر سرکری کوئی اہم ترجیح والا مسئلہ نہیں رہا. پاکستان انڈیا کے جتنے بھی مذاکرات ہوئے ہیں اس میں لداخ سے شروع ہو کر کشمیر سے لے کے نیچے ورکنگ باؤنڈری اور پھر انٹرنیشنل بارڈر اور اس کے علاوہ بھی جتنے مسئلے ہیں, اس میں سرکری بالکل بھی ایک امپورٹنٹ موضوع نہیں رہا ہے. اس کی وجہ ہے کہ وہ 90-95 کلومیٹر کا ایک دلدلی علاقہ ہے کہ جس کے اندر کوئی سرحد کی واضح تقسیم نہیں. اب اس کی بنیاد پر معاملے کو اٹھانا, میرا خیال ہے کہ یہ صرف انڈیا کی جانب سے ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے کہ جس کی بنیاد پہ وہ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ جی ہم پاکستان کو ابھی بھی ٹف ٹائم دینے کا ارادہ رکھتے ہیں. کیونکہ انہوں نے جو راجناتھ سنگھ کا جو بیان ہے جس میں انہوں نے اس سارے معاملے کو واضح کیا ہے, تو بڑی انہوں نے ایک انٹرسٹنگ بات کی. انہوں نے کہا کہ سرکریک سے بھی کراچی سڑک جاتی ہے اور لاہور سے بھی. 1965 میں ہم بھی لاہور کی سڑک پہ آئے تھے, تو لاہور کی سڑک پہ انہیں کامیابی نہیں ہوئی تھی. تو یہ انہوں نے اگر بیان دیا بھی ہے تو وہ ٹیکنیکلی غلط کھیل گئے ہیں کہ 1965 میں انہیں لاہور کی. لیکن یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ انہوں نے جو تاریخ پڑھی ہو اس کے اندر تو وہ یہاں ناشتہ کر کے گئے ہوں جم خانہ میں. ہمارے جو تاریخ ہے یا ہمارے جو حقیقت ہے اس کے مطابق تو ہم نے BRB سے ان کو آگے نہیں آنے دیا. لیکن ہو سکتا ہے انہوں نے یہ تاریخ پڑھی ہو, اس کو آپ یہ ایج کیوں نہیں دیتے؟ جی ایج تو ان کو اس لیے ہم دے سکتے ہیں کہ جب یہ مئی والے واقعات ہوئے ہیں اور اس کے اندر تو لاہور کی بندرگاہ پہ بھی وہ قبضہ کر چکے تھے, تو اس لیے جب ہم ان کی تاریخ کی بات کریں گے تو میرا خیال ہے کہ جب انٹرنیشنل آبزرویشنز آتی ہیں یا وہاں سے جو فیکٹس چیک کیے جاتے ہیں تو اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ نہیں, کہیں نہ کہیں ان کی تاریخ میں کوئی جھول ہے, یا شاید وہ اپنی ایک خیالی دنیا میں اگر رہنا پسند کرتے ہیں تو عالمی دنیا اس کو نہیں مانتی. اور گلوبل ورلڈ کے پریشر کی وجہ سے ہی انڈیا نے ابھی تک اپنے آپ کو اسٹینڈ بائی رکھا ہوا ہے, اور وہ یہ چاہتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی ہو کہ جس کے اندر وہ یہ اپنے عوام کو بتا سکیں کہ ہاں جو پرانا بدلہ ہے وہ ہم لینے کی کوشش کریں گے. تو اسی لیے گاہے گاہے وہ اس طرح کے بیانات دیتے ہیں. اور یہ بالکل بات آپ کی درست ہے کہ جو انٹرنیشنل لاز ہیں یا سی کے جو قوانین ہیں یا جو سمندر کے حوالے سے یا سمندر سے ملحقہ ساحلی علاقوں کے جو قوانین ہیں ان کے حوالے سے بھی پاکستان اور انڈیا کے اندر اس پہ بات تو ہوئی ہے, لیکن کبھی بھی یہ کوئی نمبر 1 ٹاپک نہیں رہا کہ جس پہ ہم یہ کہہ سکیں کہ جی یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے جس کو انڈین منسٹر جو ہے وہ دوبارہ اٹھا کے لا رہے ہیں اور دونوں ملکوں کے اندر کشیدگی میں اضافہ ہوگا. میرا خیال ہے کہ وہ پوائنٹ سکورنگ کے لیے کر رہے ہیں اور یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ
ان کیس فیوچر میں کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو اس کی کوئی بیس وہ بنا کے رکھے. ٹھیک ہو گیا. اسحاق رانا صاحب, سر ہم گفتگو کر رہے تھے, آپ کو ویلکم بھی کہتے ہیں. ہم گفتگو یہاں پہ یہ تھی کہ بھارتی آرمی چیف جو ہے وہ دھمکی دے رہے ہیں کہ جی اس دفعہ تو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے پاکستان کو. راجناتھ سنگھ بھی ایک مردہ گھوڑے کو لے کر پہنچ گئے بھگاتے ہوئے کہ جی سرکریک کے اوپر ہم جو ہے وہ پاکستان کو ڈپلائمنٹ ہو رہی ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کراچی تک آ جائیں گے. تو یہ کیا کوئی کھسیانی بلی کھمبا کیوں نوچ رہی ہے اچانک, کیا اس کو بدہضمی ہوئی ہے؟ دیکھیں وہ کہتے ہیں درد جند عاشقاں دی تے داڑ درد والی, کڈیاں بنا نہیں چین پیندا. اب ان کی جب تک جان نہیں نکلے گی انہیں چین نہیں آنا. جو مار انہیں پڑ گئی ہے نا, آپ سمجھ رہے خالی 7 طیارے گرائے بھائی, اس کا غرور گرا دیا, اس کا وہ بھرم گرا دیا جو وہ پوری دنیا میں بنا رہا تھا کہ ہم ایمرجنگ طاقت ہیں, وہ اس کا تو ملیا میٹ کر دیا آپ نے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی گاؤں کا بڑا چودھری ہو اور اسے کام سے آدمی اٹھ کے چپیڑے مار دے, انہیں کی کیسے ہضم ہوگا؟ وہ نہیں ہضم کر پائیں گے. اور یہ بھارتی آرمی چیف اور یہ سارا کچھ جو کچھ ہے یہ اسی درد کا نتیجہ ہے. لیکن ہمیں بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جب ہم نے اپنے سے بڑے طاقتور ملک کو نیچا دکھا دیا تو وہ کو باز تو نہیں آئے گا. ہمیں اپنی تیاری اپنے ہر چیز پہ نظر رکھنی چاہیے. خالی فتح کے زوم میں ہمیں سب کچھ بھول نہیں جانا چاہیے. ہمیں پوری تیاری کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ دشمن پہ نظر رکھنی چاہیے. دوستوں پہ تو نظر آپ کی ہونی ہی چاہیے, لیکن دشمنوں پہ نظر رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارتی آرمی چیف کے جو بیانات ہیں اس کو ہمیں اتنا ایزی نہیں لینا چاہیے. اگر وہ یہ کہہ رہا ہے تو خالی فیس سیونگ کے لیے نہیں کہہ رہا, وہ پھر کہیں نہ کہیں کوئی ایڈونچر کرے گا, اور ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے سے زیادہ بھرپور جواب دیں, اور جو ہم اپنا جو فوکس ہے وہ اس بات پہ رکھیں کہ دشمن اس بار اگر ہم پہ حملہ کرے تو ہمیں نہ صرف یہ کہ اس کی پوری تیاری ہو بلکہ ہمیں جواب دینے کی بھی تیاری مکمل ہو. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب ذرا آئیں گے تو ٹرمپ کا امن منصوبہ تھا اس کے اوپر اب عمل درآمد کا معاملہ آ چکا ہے. کہاں تک عمل درآمد ہو سکے گا؟ اہلیان غزہ کی مشکلات کم ہو سکیں گی, نہیں ہو سکیں گی؟ اور اسحاق ڈار کا بیان اتنا کانٹراڈکٹری کیوں تھا؟ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ امن منصوبہ جو تھا وہ کامیابی سے ہمکنار ہو چکا ہے, حماس بھی اس کے اوپر راضی ہو گئی ہے. اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں یہ وہ مسودہ نہیں ہے کہ جس کے اوپر ہم اور 8 ممالک نے جو ہے وہ کنسنسس کیا تھا. آخر ہوا کیا ہے کہ اہلیان غزہ کی مشکلات کم ہو سکیں گی؟ رانا صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں سر, اہلیان غزہ کو اب کوئی چانس ملے گا بریتھنگ کا؟ سر یقین کریں میں یہ بہت نہ دل پہ پتھر رکھ کے کہہ رہا ہوں کہ اہلیان غزہ کے تو خون کا سودا ہو چکا, اور وہ جو ہے نا نہ مدعی نہ منصف حساب پاک ہوا. یہ خون رزق نشینہ تھا, رزق خاک ہوا. یہ رزق خاک ہو گیا یار. فلسطین ایک ماضی کا حصہ, ماضی کا قصہ بن کے رہ گیا. ان نکات میں فلسطین کی اتھارٹی کہیں شورٹی نہیں ہے کہ کب بنے گی. اور امریکہ اور ٹونی بلیئر جیسے لوگ جو غزہ کے معصوموں کے قتل کے ذمہ دار ہیں اب وہ غزہ کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ جائیں گے. اور مجھے دکھ مسلم حکمرانوں اور امہ پہ ہو رہا ہے جنہیں پتہ ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور وہ کچھ کر نہیں سکتے. ہمارے نائب وزیر اعظم کہتے ہیں کہ یہ وہ نکات نہیں ہیں جو ہم نے دی تھی. ٹرمپ کہتا ہے کہ جناب یہ وہی نکات ہیں بلکہ سب کے دستخط بھی ہیں اس کے اوپر. تو میں اب کس کی بات کو مانوں؟ ہم تو لاہور میں ٹرمپ کے بل بورڈ لگا رہے. وہ حکومت جس نے 14 اگست کے اشتہارات میں سے قائد اعظم کی تصویر نکال دی وہ ٹرمپ کے بل بورڈ لگا رہی ہے. تو اس سے ہمیں بات سمجھ نہیں آ رہی کہ وہی ہوگا جو ٹرمپ چاہے گا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ اب تو 14 نکات قائد اعظم کے ماضی کا حصہ ہے, ٹرمپ کے 20 نکات ہی سب کچھ ہیں. تو غزہ کے لوگوں کے ساتھ اب کیا ہونا ہے؟ وہ ہو گیا ان کے ساتھ تو پہلے ہی ہو گیا. اب تو بس اختتامی رسومات ہیں جو ہم کر لیں گے. لیکن میں نا بڑے دکھی دل سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا یہ یقین ہے, مجھے یہ کہتے ہوئے میری آواز جو ہے وہ لرز رہی ہے, ایک تکلیف میں ہوں, لیکن ان بچوں کو جو بے گناہ مارے گئے, وہ ہماری بہنیں مائیں جو بغیر سر پہ دوپٹے کے شہید ہو گئیں, ہمارے وہ بزرگ وہ جوان جو جینوسائیڈ ہو گئے, ہم ان کے آگے شرمندہ ہیں. اور روزے قیامت میرے اندر پتہ نہیں کیوں یہ خوف بیٹھ گیا ہے کہ اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا.
ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے حکمرانوں کو معاف نہیں کرے گا. انہوں نے بہت ظلم کر دیا. اسلامی ہسٹری میں کھوپڑیوں کے مینار بھی بنے لیکن وہ دشمنوں نے بنائے. اس بار تو کھوپڑیوں کے مینار ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے. ٹھیک. حماد صاحب آپ سر کیا اس پہ تبصرہ کریں گے؟ کھوپڑیوں کے مینار کیا بنانے والے مسلم حکمران ہیں؟ اسرائیل رکتا نہیں، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا، ہم نے ایک آپشن کا غلط استعمال کیا، ہم استعمال ہو گئے. کہاں کھڑا دیکھتے ہیں پاکستان کو اور مستقبل کیا دیکھتے ہیں سر؟ اسحاق رانا صاحب نے بڑے جذباتی انداز میں بات کی. تو جذباتیت ایک الگ چیز ہے، حقائق ایک الگ چیز ہے. فلسطین پر کون دکھی نہیں ہے؟ مسلم امہ تو چھوڑے، کیا یورپ میں فلسطین کے حق میں مظاہرے نہیں ہو رہے ہیں؟ اسرائیل کے خلاف مظاہرے نہیں ہو رہے ہیں؟ اسرائیل پر سفارتی دباؤ نہیں بڑھایا جا رہا ہے مختلف ممالک کی طرف سے جو مسلم ممالک ہی نہیں ہے؟ تو دیکھیں ہم ذرا حقائق کی طرف آ جائیں. اب اگر ہم اس معاہدے سے پیچھے فرض کریں یہ معاہدہ ختم ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر غزہ میں فلسطینیوں کو اسرائیلی درندوں کے سامنے اسی طرح پھینک دیا جائے جس طرح ماضی میں ہوتا رہا. دیکھیں آئیڈیل صورتحال آپ کو کبھی بھی نہیں ملتی. آپ کو پہلے معاہدے کے ٹیبل پر آنا پڑتا ہے، آپ کو کچھ نہ کچھ شرائط ماننی پڑتی ہے، آپ کو اپنے آپ کو بچانا پڑتا ہے. وہ انگریزی کی ایک ضرب المثل ہے کہ when you cannot beat him join him. اگر آپ شکست نہیں دے سکتے تو آپ ساتھی بن جائے. تو ٹھیک ہے ساتھی نہ بنے لیکن کم از کم فی الحال تو غزہ میں محصور فلسطینیوں کو تو بچایا جائے. ان کے تو بچے مارے جا رہے ہیں، ان پر تو کارپیٹ بمبنگ کر رہے ہیں. فی الحال تو اس معاہدے کی طرف بڑھنا چاہیے جو میری ذاتی رائے ہے اور میں میڈیا میں اسی بھی کے حق میں بولتا رہا ہوں کہ فی الحال تو ان محصور اور مظلوم فلسطینیوں کو بچانے کا سوچا جائے. پھر بعد میں اور معاملات کو دیکھیں گے. اگر معاہدہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے غزہ مغربی کنارہ یہ فلسطین کو پوچھنا چاہ رہا ہوں. جی اسحاق صاحب، حماد صاحب بات پوچھنا چاہ رہے ہیں اسحاق صاحب کوئی. ہاں میں حماد صاحب ذرا مجھے یہ بتا دیجئے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل یہ کہتا ہے کہ یا تو تم ہماری بات مانو نہیں تو ہم تمہیں مارتے رہیں گے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ کہ تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں، یا ہم تمہیں قتل کرتے رہیں گے یا تم ہمارے آگے گھٹنے ٹیک دو، نہیں تو ہم تمہیں مارتے رہیں گے. یعنی ایک حل یہی ہے کہ یا ہم تمہیں ماریں گے یا تم ہماری بات مانو. یہ حل کوئی اور نہیں ہے کہ ایک ملک جس کا وجود ہی کوئی نہیں تھا اسے لا کے وہاں بٹھایا گیا اور امریکہ کی سربراہی میں وہ غنڈہ بدماش لوگوں کے قتل عام کا شکار کو قتل کر رہے ہیں اور ہماری مسلم حکمران جو ہیں. سر آپ مجھے تھوڑا سا بولنے دیں. اسحاق صاحب آپ کا سوال آ گیا ذرا انتہا کر دی ہے. حماد صاحب کی ذرا گفتگو سنیں. جی حماد صاحب. جی حماد سر حکمرانوں سے مراد اگر آپ کی شہباز شریف ہے تو یہ شہباز شریف کی پالیسی نہیں ہے، یہ پالیسی پہلے سے چلی آ رہی ہے. یہ آج عمران خان ہوتا وہ بھی یہی کرتا. حکمرانوں کی بات چھوڑے، یہ اتنی چھوٹی بات نہیں ہے کہ اسے ہم پاکستان تک میں دوں. ایک منٹ سر آپ مجھے مکمل تو کر، مجھے مکمل تو کرنے دیں سر. پھر میں آپ کی بات ہر بات حکومت کے خلاف لا کر پی ٹی آئی کے وکیل بن جاتے ہیں. یار یہ کیا صحافت ہے؟ آپ یہاں بھی پی ٹی آئی کو گھسیڑ دیتے ہیں. آپ پی ٹی آئی کو آپ جا کے پی ٹی آئی کے جلسوں میں بے شک تقریریں کریں لیکن یہ فلسطین پہ بات ہو رہی ہے. آپ غلط بات کر رہے ہیں اسحاق رانا صاحب، آپ کی بات سراسر غلط ہے. آپ عمران خان کی وکالت چھوڑ دیں، ہم فلسطین کی بات کر رہے ہیں. رانا صاحب آپ غلط انداز سے بات کر رہے ہیں. اسحاق رانا صاحب آپ مجھے مکمل کرنے دیں. میں آپ کو پھر بات نہیں کرنے دوں گا سر. نہیں اگر آپ مجھے بات اسحاق صاحب آپ نے سر سوال ریز کیا تھا، اب جو حماد صاحب کو سر جواب دے دیں. کائنڈلی سر 2 منٹ دے دیجیے گا. فلسطین پہ بات ہو رہی ہے، آپ پی ٹی آئی کو بھی اسحاق صاحب ذرا موقع دیجیے گا. حماد صاحب اپنی بات مکمل کر لیں. اسحاق صاحب ذرا موقع دیجیے گا. اگر آپ اس پہ غصہ ہوتے ہیں کہ میں عمران خان کے حق میں بولوں، میں ایک فاشسٹ کے حق میں نہیں بولوں گا. میں فلسطین پہ بات کر رہا ہوں اس وقت. وہ پھر دوسرا سوال کرے فواد، پھر وہ ہم ڈیبیٹ کر لیں گے. ایک منٹ مجھے مکمل کرنے دیں. جی حماد بھائی آپ بات کیجیے گا. آپ ہر وقت عمران خان کے وکیل بن جاتے ہیں. آپ پی ٹی آئی کے وکیل ہیں، آپ صحافی نہیں ہے.
हिम्मत करे ना, नाम ये क्या तरीका है कि आप मुझे बात नहीं कर रहे? इसार साहब प्लीज रुक जाए। मैं इमरान खान के खिलाफ कैसी बात करता? आप जाके बेशक पीटीआई की वकालत करें, कौन रोक रहा है आपको? ये फलस्तीन की बात हो रही है, आप फलस्तीन के मामले में पीटीआई को घुसेड़ देते, छोड़ डर गए, कहे ना हिम्मत करें। आपने 30-40 साल की सहाफत में यही सीखा है, अगर यही सीखा है तो फिर छोड़ दे साहब। अगर इसी तरीके से ये क्या सहाफत है आपकी? मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा। इमरान खान और पीटीआई को घुसेड़ देते हैं, ये आप सहाफत कर रहे हैं। सर मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, इसार साहब काइंडली सुनने दीजिएगा। हुक्मरान और जज्बाती बातें करते, ब्रेक ले लें। ठीक है नाज़रीन, मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ। फलस्तीन के ऊपर हम बात करना चाह रहे थे, नहीं कर सके, माजिद साहब का हक भी मारा गया, वो भी जो है वो उनकी गुफ्तगू भी हम जो है वो सुन नहीं पाए। मैं एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक में कोशिश करता हूँ कि हम ये तय कर लें कि किसने पहले बात करनी है, किसने बाद में बात करनी है। ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। बात कर रहे थे मसला फ़लस्तीन के हवाले से, क्योंकि एक राय ज़रूर पाई जाती है कि फ़लस्तीन का शायद सौदा हो गया, गज़ा का सौदा हो गया। हमाद हसन साहब एक बड़ा अहम पॉइंट उठा रहे थे, क्योंकि मैंने माजिद साहब की तरफ जाना है। राना साहब काइंडली जो है वो बात मुकम्मल करने दीजिएगा, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगा। हमाद साहब बात अपनी मुकम्मल कीजिएगा, मैं माजिद साहब की बारी है, मैं उनकी तरफ जाना चाहूँगा इसके बाद। मुझे बात मुकम्मल करने दे, मैं वही बात करूँगा जो मैं सोचता हूँ, किसी दूसरे की बात को मैं नहीं लूँगा। वो जो भी कहता रहे वो आज़ाद है अपनी बात करने में, मुझे अपनी बात मुकम्मल करने दे। मैं कोई किसी जुमात का वर्कर नहीं हूँ, न मैं किसी फाशिस्ट जुमात से मुतासिर हूँ। मैं सहाफ़ी हूँ, मैं सहाफ़ियाना बात करूँगा। बात ये है कि इस वक्त तो इस मुआहिदे पे बहुत सारे एतराज़ात हैं, मेरे और आपके तो छोड़े। हमास जो सबसे बड़े जंगजू हैं जिन्होंने फ़लस्तीन की तवील जंग लड़ी, उनके रिजर्वेशन सामने आ गए हैं, उनको मुआहिदे से बाहर निकाल दिया गया है। देखिए, जब कोई बंदा डूब रहा हो ना, वो ये नहीं देखता कि मेरे कपड़े ख़राब हो गए या मैं किस तरफ निकल रहा हूँ, आगे जंगल है, जजीरा है। वो उस वक़्त वो पानी से निकलने की कोशिश करता है, वो वही एफर्ट्स करता है। इस वक़्त जो महसूर फ़लस्तीनी है, जो मज़लूम फ़लस्तीनी है, जो इसराइली बर्बरियत का शिकार है, जो इसराइल की जिन पे सुबह शाम बम्बिंग करते हैं, जिनको जेलों में डालते हैं, जिनको कत्ल करते हैं, जिनके बच्चों को भूखा मरवाते हैं, फ़िलहाल तो उस दरिंदगी से उनको बचाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर पाकिस्तान इस हवाले से एक किरदार अदा कर रहा है तो उस पर हमें बहुत सारे एतराज़ात हो सकते हैं। अगर मैं किसी ऐसी जुमात का कारकुन नहीं हूँ कि मैं हर जगह हुक्मरानों पर लान तान करूँ, तो फिर मुझे रुकना चाहिए, ठहरना चाहिए, सोचना चाहिए और बहैसियत सहाफ़ी बात करनी चाहिए। इस वक्त अगर हुकूमत पाकिस्तान किसी मुआहिदे का हिस्सा बन रहा है तो सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, इसमें 8 इस्लामी ममालिक है, इसमें मिस्र भी है, इसमें मलेशिया भी है, इसमें तुर्की भी है। ये अहम तरीन ममालिक है। ज़ाहिर है अगर इज्तिमाई हवाले से वो किसी मुआहिदे की तरफ बढ़ रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि वो फ़लस्तीन से गद्दारी कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो एक तदब्बुर से काम ले रहे हैं कि किस तरह फ़िलहाल फ़लस्तीनियों को बचाया जाए। फिर मामलात आगे बढ़ेंगे। फ्रांस की तरफ हिटलर बढ़ा था तो फ्रांस ने हथियार डाल दिए थे। किसी ने फ्रांसीसी प्रेसिडेंट से पूछा कि हम क्या करें, उसने कहा मैं हथियार डालूंगा, मेरी छोटी सी आबादी है, मैं मजबूत मुल्क नहीं हूँ, मैं इसको भी ख़त्म नहीं करूँगा, मैं वक्त का इंतज़ार करूँगा। और फिर वो फ्रांस कुछ अरसे बाद आलमी मंजरनामे पर उभरा। फिर हिटलर भी ख़त्म हो गया, फिर उसका जर्मन नाजी फ़ौज भी ख़त्म हो गई, सब कुछ ख़त्म हो गया था। विथड्रॉल बाई सबवर्जन, मंसूबे के तहत पसपाई, ये एक दाना लोगों का काम है। अगर आप किसी जुमात की तर्जुमानी ना करें और सहाफ़ी की हैसियत से बात करें तो विथड्रॉल बाई सबवर्जन के सियाक व सबाक को समझ लेते हैं, उसकी दानाई को समझते हैं, तदब्बुर को समझते हैं। इस वक्त फ़लस्तीनियों को बचाना अहम तरीन बात है। रही मुआहिदे की और शिकें, उस पर तो अवामी तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, उस पर पूरी दुनिया के तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, वो फिर वक्त के साथ साथ आगे चलेंगे। जी ठीक हो गया। निज़ामी साहब आप क्या कहते हैं? सर ये दोनों राय मौजूद हैं, दोनों को हम ये नहीं कह सकते कि कोई एहलियान ग़ज़ा के ख़िलाफ़ है। ये दोनों आरा जो है वो फ़लस्तीनियों के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालने का सबब है। एक मज़ाहमत का रास्ता है कि जो लोग समझते हैं कि जी इसके ऊपर जो है वो इस तरह से बात नहीं होनी चाहिए थी। दूसरी राय वही है जो हमाद साहब की, और ये भी बड़ी साहिब राय है कि कोई ना कोई रास्ता निकाला जाता है अगर आप किसी बंद गली के अंदर फंसे हो। तो आप सर इसमें क्या पॉइंट रखते हैं कि कोई बंद गली में फंसा हुआ रास्ता निकाला गया है, या ये रास्ता ही ऐसा है कि जिसके आगे तबाही है?
جی میں اس وقت بڑی غور سے اس ڈیولپمنٹ کو اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ وہاں پر فلسطین میں موجود لوگوں کی اس کے اوپر کیا رائے ہے، اور دو بڑی امپورٹنٹ جو باتیں سامنے آئی ہیں، ایک تو حماس کی سٹیٹمنٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری بڑی عسکری تنظیم ہے فلسطینی اسلامی جہاد کی، انہوں نے بھی حماس کی سٹیٹمنٹ سے اتفاق کیا ہے۔ اور جو بات حماس کے ایک عہدیدار نے کل ایک ٹی وی پروگرام میں کہی ہے، میرا خیال ہے کہ انہوں نے بڑی سمجھداری کا معاملہ کیا ہے کہ ہم نے ہتھیار اس لیے اٹھائے ہیں کہ ہماری زمین پہ قبضہ ہے، اور اگر ہمارے حوالے سے یہ یقین دہانی کروائی جائے کہ ہمارے علاقوں پر قبضہ نہیں ہوگا تو ہم وہ ہتھیار پیلسٹینین اتھارٹی کے حوالے کر دیں گے۔ تو انہوں نے اپنی طرف سے تو ایک بڑا ویلکمنگ جیسچر دیا ہے، اور دوسری جو انہوں نے بات کی ہے کہ ہم فلسطین میں یا غزہ میں جو ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ ہے فلسطینی شہریوں پر مبنی، اس کی بھی ہم حمایت کرتے ہیں۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ حماس نے بڑی سمجھداری سے دو ایسی باتیں کی ہیں کہ جن کا اب گلوبل ورلڈ کے اندر یا جتنے بھی طاقتور ملک ہیں ان کے اندر اس سے انکار ممکن نہیں ہو پائے گا کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنے آپ کو پیش کیا ہے اور وہ کس طرح سے معاملے کو آگے لے کے چلنا چاہ رہے ہیں۔ اس وقت پرابلم یہ ہے کہ اسرائیل کے اوپر جو چیکس اینڈ بیلنسز ہیں وہ کون لگائے گا؟ اگر تو وہ اس معاہدے کے تحت نہیں لگائے جاتے تو پھر اس معاہدے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑا بنیادی مسئلہ یہ ہے، اسرائیل تو یرغمالیوں کی بات کرتا ہے لیکن فلسطین کے حوالے سے ایک تو غذا کی مناسب فراہمی کا ایک مسئلہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر آپ فوری جنگ بندی کس طرح سے اس کو انشور کروائیں گے، اور تیسری بات یہ ہے کہ پھر آپ نے اس کو لانگ ٹرم کس طرح سے ایک سٹرکچر بنا کے لے کے چلنا ہے۔ تو اگر تو ایک جنگ بندی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ایک ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کی طرف بھی بڑھا جاتا ہے یا ایک انٹرنیشنل سٹیبلائزیشن فورس بھی آتی ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس سے فلسطین کاز جو ہے اس کو فائدہ ہوگا۔ لیکن اب دیکھنا یہ کہ کیا قطر، مصر اور سعودی عرب جو ہیں وہ اس کے اندر کیا کردار ادا کرتے ہیں۔ ابھی تک تو اگر اسرائیل کو بمباری سے یا سیز فائر کی جانب لے جایا جاتا ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ فلسطینی لوگ جو ہیں وہ اس ٹائم لائن کو مناسب سمجھ رہے ہیں۔ نظامی صاحب ایک چیز پہ اور بتائیے گا، کوئی نتن یاہو کے اوپر بھی پریشر ہے، اپنا انٹرنل پریشر، ایکسٹرنل پریشر، کہ وہ اس معاہدے کو تسلیم کریں؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں حماس پہ تو سب پریشرائز کر رہے ہیں کہ آپ اس بات کو مان جائیں، نتن یاہو کے اوپر، اسرائیل کے اوپر بھی کوئی پریشر ہے عالمی برادری کا؟ دیکھیے اس میں دو باتیں، ایک تو انٹرنلی ایک پریشر ان کے اوپر یہ ہے کہ جو یرغمالیوں کی فیملیز ہیں وہ بار بار مظاہرے کرتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ اب اس معاملے کو ختم ہو جانا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ ایک ایگریمنٹ لے کے آ رہے ہیں تو پھر اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے حوالے سے لوگ پازیٹیو بات کریں یا دنیا انہیں یاد رکھے، تو پھر یہ امریکہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس چیز کو انشور کرے کہ یہ نہ ہو کہ ایک طرف سے آپ حماس سے تو ایکسپیکٹیشنز رکھ رہے ہوں اور دوسری جانب اسرائیل جو ہے وہ اپنی غنڈہ گردی اسے جاری رکھے، تو پھر یہ چیز چل نہیں پائے گی۔ تو اس لیے اسرائیل کو میرا خیال ہے امریکہ ہی جو ہے وہ اس حوالے سے ڈائریکشن دے سکتا ہے، اور جس طرح سے قطر نے کچھ دن پہلے سٹینڈ لیا تھا اس کے اوپر بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال اسرائیل نے اس حوالے سے معذرت یا معافی کا لفظ بھی استعمال کیا ہے۔ تو اگر امریکہ یہ چاہتا ہے کہ وہ فلسطینیوں سے یا مسلم دنیا کے وزرائے خارجہ سے یا دیگر حکمرانوں سے بہتر تعلقات کے ساتھ حماس والی سائیڈ یا اسلامک جہاد والی سائیڈ کو مینج کرے تو پھر انہیں ڈیفینیٹلی اسرائیل کو مینج کرنا ہوگا۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر یہ بڑا غیر متوازن سا معاملہ بن ٹھیک ہو گیا۔ رانا صاحب آپ کو لگتا ہے اسرائیل مینج ہو پائے گا جس طریقے سے نظامی صاحب تجویز دے رہے ہیں، یا توقع کرتے ہیں، یا خواہش کرتے ہیں، یا سوچتے ہیں؟ دیکھیں بھائی، میں کوئی سرکاری نمک خوار تو ہوں نہیں کہ میں کیا نام ہے نمک چاٹ کے اور میں ان کی زبان بولنا شروع کر دوں گا۔ میں تو ایک پاکستانی کی بات کرتا ہوں، اس کے فیلنگز کی بات کرتا ہوں۔ میری ذاتی رائے یہی ہے کہ جو نیتن یاہو نے وائٹ ہاؤس سے نکل کے انٹرویو دیا اور اس میں اس نے کیٹیگوریکلی کہا کہ حماس کا کوئی وجود نہیں رہے گا اور فلسطینی ریاست کوئی نہیں بنے گی، مجھے تو ایگزیکٹ وہ ایسے ہی ہوتا نظر آ رہا ہے، کیونکہ حماس واحد مزاحمت کی آخری کڑی تھی۔ اس کی سونگیں، اس کا جد و جہد یہ ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ اگر اس سے اسلحہ لے لیتے ہیں تو پھر تو ختم ہو گیا، اور وہ تو کہہ رہے ہیں۔ پھر جو لوگ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ نکات ہمارے نہیں ہیں، تو میں تو کل ٹرمپ کا ٹویٹ دیکھ رہا تھا، اس میں اس نے کہا کہ سب نے دستخط کیے اور سب کو پتا ہے کہ یہ ایسے ہی ہونا ہے۔ تو میں کون سا کوئی سرکاری ملازم ہوں کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے ان کے ڈھول پیٹتا رہوں گا؟ میں تو وہی کہوں گا جو مجھے نظر آ رہا ہے، اور مجھے ایسا نظر آ رہا ہے کہ اس ٹائم دنیا کے سامنے صرف حماس ہے جس کو انہوں نے
فلسطین کا کوئی وجود نہیں رہے گا. ٹھیک ہو گیا. ہمارے صاحب بالکل آخری 2 منٹ ہیں سر, کائنڈلی اس کو کنکلوڈ کیجئے گا. آپ اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ اسرائیل اس معاہدے پہ رہے گا, قابو رہے گا, کوئی امریکہ کی گارنٹیاں اس کو روک سکیں گی؟ دیکھیں, اگر کوئی یوتیانہ جاہلیت کا شکار نہیں ہے اور وہ صحافی ہے, پڑھا لکھا ہے, معاملات پر نظر رکھتا ہے, ایک جاہلانہ غول کا حصہ نہیں ہے, تو وہ پوری تاریخ کے ساتھ معاملات کو دیکھے گا. وہ طعنوں اور الزامات کی بجائے یا جاہلیت کا بیانیہ آگے بڑھانے کی بجائے وہ پورے تاریخی تناظر میں معاملات کو دیکھے گا. لیکن وہ تب دیکھے گا کہ وہ کوئی پڑھا لکھا آدمی, وہ فرانس کے معاملات کو بھی دیکھے گا, وہ انگلینڈ اسکاٹ لینڈ کے معاملات کو بھی دیکھے گا, وہ امریکہ کے تاریخی معاہدوں کو بھی دیکھے گا. میں معاہدے کی حمایت اس لیے کر رہا ہوں کہ فی الحال فلسطینی اس سے بچ جائیں گے, کم از کم بلڈ شیڈ سے. ماجد نظامی صاحب نے بڑے مفصل انداز میں بات کی, صحافی ہیں, جینون صحافی ہیں, لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ فی الحال ایسی فضا ترتیب دی جائے کہ ان پہ جو بمبنگ ہو رہی ہے, ان پہ جو بمباریاں ہو رہی ہے, کہ وہ کم از کم اس صورتحال سے تو بچ جائیں. البتہ جو معاہدے کے اندر جو شکیں, اس پر کس کو تحفظات نہیں ہے؟ اگر حماس کو تحفظات ہے, جو ان کی سب سے بڑی ملٹری قوت ہے, فلسطینیوں کی سب سے بڑی امید ہے, تو پھر مجھے اور آپ کو کیوں نہیں ہوں گے؟ تو کیا ہم اپنے تحفظات لے کر فلسطینیوں کا تماشا دیکھیں کہ وہ قتل ہوتے رہے اور ہم یہاں پہ بیٹھ کے کسی جماعت کے بیانیے کے ساتھ معاملات کو منسلک کریں تاکہ اس جماعت کے مخالفین پر تبرہ بیچ دیں؟ ایسا تو نہیں ہوتا. ہمیں تو حقائق کے ساتھ چلنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا سر, بہت شکریہ عماد حسن صاحب سر آپ کے وقت کا, عیسیٰ رانا صاحب آپ کے وقت کا, ماجد نظامی صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.